کہوں گا کہ دنیا کے اندر آپ کی کوئی قدر چاہے کوئی قدر نہ جانے، لیکن سب سے پہلی بات تو میں کہوں گا کہ آپ اپنی قدر کو خود پہچانیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ پاک نے یہ دنیا دارالاسباب بنائی ہے، اللہ پاک حفاظت کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے ان حفاظ کرام کو حفاظت قرآن کا ذریعہ بنایا۔ تو اللہ نے اپنی کتاب کو یاد کرنے کے لیے اب آپ کو سینے کو کھول دیا، آپ کے دماغ کو کھول دیا اور اپنی کتاب کے حفاظت کا ایک ذریعہ بنایا کہ خدا نخواستہ اگر دنیا سے سارے صحیفے مٹ جائے، سارے قرآن ختم کر دیے جائے، جلا دیے جائے، ڈبو دیے جائے، اس کا بالکل اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ لگا دی جائے، لیکن الحمدللہ ہر محلے سے ایک ایسا آدمی اور ایک ایسا حافظ قرآن بلکہ ہر گھرانے سے کھڑا ہوگا کہ اگر قرآن صحیفوں سے مٹ گیا تو کیا ہوا، میرے سینے کے اندر یہ قرآن موجود ہے۔ یہ حفاظت قرآن کے ذرائع ہیں۔ تو سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ اللہ کے بہت سے بندے تھے اور بہت سے بچے ایسے ہوں گے جو ان سے بھی زیادہ مالداروں کے بچے ہوں گے، بہت سے بچے ایسے ہوں گے جو ان سے بھی زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہوں گے، لیکن آپ اپنی قسمت پر ناز کیجیے۔ بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، اللہ کی اس نعمت کے اوپر اترائیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو یاد کرنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ تو ایک تو میں یہ بات کہہ رہا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اگر دنیا کے اندر اگر کسی جگہ آپ کی قدر نہ ہو، آپ کو گھٹیا سمجھا جائے، آپ کو معمولی سمجھا جائے کہ یہ حافظ صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، ان کی دوڑ تو مسجد تک، عام طور پر کہتے ہیں ملے کی دوڑ مسجد تک۔ ارے ملے کی دوڑ مسجد تک کا کیا مطلب؟ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ جو دنیا والے ہوتے ہیں ان کی دوڑ ہوگی اسباب کی طرف، ان کی دوڑ ہوگی رائفلوں اور بندوق کی طرف، ان کی دوڑ ہوگی راکٹوں کی طرف، ان کی دوڑ جو ہے بڑے بڑے ذخیروں کی طرف ہوگی، لیکن ملے کی دوڑ مسجد پر۔ یاد رکھیے یہ سارے اسباب خدائی قبضے کے اندر ہیں۔ کسی کی دوڑ پارلیمنٹ تک ہو، کسی کی دوڑ کورٹ تک ہو، کسی کی دوڑ ملک کے وزیر اعظم تک ہو، کسی کی دوڑ جو ہے وہ MLA تک ہو، لیکن یاد رکھیے یہ سب دوڑ جو ہے وہ محدود ہے، اور ملے کی دوڑ مسجد تک۔ مسجد خدا کا گھر، لہذا ملے کی دوڑ مسجد تک کا مطلب یہ ہے کہ ملے کی دوڑ خدا تک ہے۔ اگر تم ہائی کورٹ تک تمہاری جو ہے وہ دوڑ ہے، ایک مولوی کی دوڑ اس کورٹ کے اندر ہے کہ جو ساری کورٹوں کے کورٹیں جس کے قبضے قدرت کے اندر ہیں۔ تو یوں نہ سمجھیے آپ کہ بھائی ہم تو ایک معمولی جو ہے وہ حافظ ہے، ہم تو ایک عالم ہے، ہم تو ایک ملا ہے، ہماری دوڑ تو مسجد تک۔ ارے آپ کی دوڑ مسجد کے مالک خدا تک ہے، اور اس کے آگے کوئی مقام جو ہے وہ نہیں۔ اور دنیا کی کتنی بھی سلطنتیں ہوں، دنیا کی کتنی بڑی بڑی طاقتیں ہوں، لہذا وہ سب کے مقابلے کے اندر ایک خدائی اشارہ ارادہ جو ہے اس کی، ان سب کے مقابلے میں، اللہ کے ارادے کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا آپ اپنے مقام کو پہچانیے۔ اگر کوئی آپ کی قدر نہ جانے تو اللہ کے یہاں آپ کی کیا قدر ہے۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن، جس آدمی نے قرآن پڑھا، واستظہرہ، اور قرآن کو زبانی یاد کیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، بس اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، یعنی اللہ نے جو اس میں احکام دیے ہیں، اس میں بعض چیزیں اللہ نے حلال کی ہے، احل اللہ البیع،
بے کو حلال کیا، اس کو حلال سمجھا، حرم الربا، سود کو حرام کیا ہے، اس کو حرام سمجھا، اللہ پاک فرماتے ہیں ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اسی قرآن کے نتیجے کے اندر اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ظاہر یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، آگ سے بچا لیا گیا، دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا تو سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ سب سے پہلی بشارت تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت میں اس کی وجہ سے داخل کریں گے۔ اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ، قیامت کا دربار، قیامت کی کورٹ، سب سے آخری کورٹ، سب سے بڑا دربار جو ہے وہ ہوگا۔ وہاں کوئی سفارش، کوئی لاگوت، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کچھ کام نہیں آئے گا۔ ایک حکم الحاکمین کی ایک کورٹ جو ہے وہ انصاف کے اوپر مبنی ہوگی، وہ کورٹ قائم ہوگی۔ اب اس قیامت کے دن جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کو جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کچھ اللہ کے بندے اہل ایمان میں سے بھی ایسے ہوں گے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہوگا کہ تم پہلے اپنے گناہوں کی سزا دوزخ میں بھگتو، پھر اس کے بعد تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب دوزخیوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی، دوزخیوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی۔ اب ظاہر ہے دوزخ کا فیصلہ سنا دیا جائے۔ دوزخ ایسا خطرناک قید خانہ، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی قباحت کو، اس کی برائی کو اور اس کے عذاب کی شدت کو جو بیان کیا ہے کہ جو زخموں کا دول جو دوزخیوں کو پلایا جائے گا اس کا صرف ایک ڈول روئے زمین کے اوپر ڈال دیا جائے، پوری زمین جو ہے وہ بدبو سے بھر جائے اور پوری انسانیت کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ اتنی خطرناک جگہ۔ اب بعضوں کے لیے اس قید خانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اب دوزخیوں کی ایک لائن جو ہے وہ لگی ہوئی ہوگی۔ اب آدمی خدائی فیصلے کے سامنے کوئی کچھ نہیں بول سکے گا، اس کی مجال ہوگی کہ کچھ اون کا تو کر سکے، وہاں کسی کی مجال نہیں ہوگی، خدائی فیصلہ بالکل برحق ہوگا۔ دوزخیوں کی لائن جو ہے وہ لگی ہوئی ہوگی۔ ایسے موقع کے اوپر ایک حافظ قرآن کو اللہ پاک کہیں گے کیا کہ تیری تو بخشش ہو ہی گئی، تیرے لیے تو جنت کا فیصلہ ہم نے کر ہی دیا، لیکن جب تیرے رشتہ داروں میں، تیرے گھر والوں میں کوئی جہنمیوں کی لائن میں کھڑا ہو جن کے لیے میں نے دوزخ کا فیصلہ کر دیا ہو تو تو نے تیری سفارش کر کے میں اس کو بھی جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور وہ لوگ، اللہ ہم سب کو بچائے، ہم سب کے لیے اول وہلا میں جنت کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ پاک کر دے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کا نام جہنمیوں میں لگ گیا، جہنمیوں کی صف میں اس کو کھڑا کر دیا گیا اور جب نا امیدی ہو گئی، دوزخ کا فیصلہ، حکم الحاکمین کا فیصلہ ہو گیا، اب ایسے کے اندر کوئی بچہ آ جائے، او ابا جان، او چچا جان، او مامو جان، اے خالو جان، اچھا آپ یہاں کھڑے ہیں، چلیے چلیے چلیے، آپ کو دوزخ میں نہیں جانا ہے، مجھے اللہ نے ٹکٹ دیا ہے تمہارا کہ میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، میری سفارش سے تم جو ہیں وہ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اس وقت یہ حافظ قرآن کی قدر اس کے نگاہ میں کیا ہوگی، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا کہ میرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن میرے بچے کی وجہ سے، میرے بھتیجے کی وجہ سے، میرے بھانجے کی وجہ سے، میرے نواسے اور پوتے کی وجہ سے آج میری مغفرت کا فیصلہ ہو گیا اور جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی سا اعزاز ہے اللہ کے یہاں،
محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کی ڈگریاں ختم ہونے والی ہے، اس کے مال و اسباب سب ختم ہونے والے ہیں۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو یہی نیکیاں، یہی قرآن کے نتیجے کے اندر اس کی ہدایت پر عمل کیے جانے والے نیک اعمال، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، باقی رہنے والے نیک اعمال یہ بدلے کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہیں، اور اگر امید لگائی جا سکتی ہے تو ان پر لگائی جا سکتی ہے۔ دنیاوی ڈگریوں کی حد دنیا تک ہے، اور یہ وہ ڈگری ہے کہ دنیا کے اندر چاہے چلے نہ چلے، دنیا کے اندر چاہے معمولی سی تنخواہ اس کے نتیجے کے اندر ملے، لیکن یاد رکھیے یہ وہ ڈگری ہے کہ جو آپ کو جنت دلائے گی، آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ کے رشتہ داروں میں سے وہ 10 جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا ان کے لیے جنت دلائیں گے۔ لہذا یہ کوئی معمولی نہ سمجھے، اور ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ ہمارے گھرانے کا کوئی نہ کوئی حافظ قرآن بھی ہو۔ الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ گودرا کے اندر بہت سے ایسے مدرسے چلتے ہیں، آپ کے مدرسے سے بھی الحمدللہ 8 طلبہ اور ایک طالبہ نے تکمیل حفظ قرآن کیا، بڑی غنیمت کی بات ہے اور بڑا اچھا اقدام ہے یہ، اور الحمدللہ جا بجا اس طریقے سے تحفیظ القرآن کے شعبے قائم ہیں۔ اور جیسے مولانا مفتی صاحب نے سنایا کہ الحمدللہ اب بچیوں کے اندر بھی جو ہے حافظ قرآن ہونے کا ایک جذبہ اٹھا ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ عام طور پر جو ہے لڑکیاں ہمت نہیں کرتی، لیکن الحمدللہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ پاک اس کو باقی رکھے، اور اس میں ترقیات سے اللہ پاک جو ہے ان شعبوں کو نوازے۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو اب میں آپ سبھی حضرات سے کہوں گا کہ ان حفاظ کرام کو اور ان پڑھانے والوں کو ماشاءاللہ آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہی ہیں، لیکن کبھی ان کی کسی حرکت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ان کی ناقدری آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ آ جائے۔ ان کی قدر اپنے دل کے اندر رکھو، خدا نخواستہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی، انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، انبیاء کرام کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں، غلطی کسی میں بھی ہو سکتی ہے، لہذا اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے ان سے درگزر کر دو کہ یہ خادمین قرآن ہے، یہ حاملین قرآن ہے، اور اللہ نے اپنی خطاب کی خدمت کے لیے ان کو چنا ہے، تو کوئی تو بات ہوگی، اللہ کی یہ منظور نظر ہے، تبھی تو اللہ نے اپنی خدمت قرآن کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے، لہذا ان کی قدر دل سے جو ہے وہ کرے۔ اور اب جو ہے وہ جیسے ماشاءاللہ یہاں کافی انعامات کی جو ہے